حیا بن عثمان میری ساری امت میں جو حیا دا پترا عثمان ہے. کون ہے بھائی؟ سارے بولو سیدنا عثمان ابن عفان. حیا دے تا ڈھیک سارے واقعات ہیں. حضرت عثمان فرمیدے اے ناف کو لاتے گولے تک کھٹنے تک اے جسم دے حصے کو سطر سرے دے اے پورے جسم دے حصے تے بغیر کپڑے دے میں اپنا سجا ہاتھ کی نہیں اٹھا نہیں لاتا ہی واسطے کہ ہاتھ نبی دے ہاتھ کرا. اتنا حیا والا انسان سیدنا عثمان فرمیدن جیدی دا حضور دا چہرہ نٹھیں تے کلمہ پڑھیں ہوں وقت تو لاتے موت دے وقت تک پوری زندگی ہے. اور سیدنا عثمان دی شہادت 82 سال کی عمر مشہور قول ہے. ایک روایت 90 سال کی عمر دی بھی ہے. اتنی عمر شہادت تھی ہے. فرمایا میری پوری زندگی دے وچ گزری ہے میں ہی اک نال کہیں غیر محرم کو نہیں ڈٹا کہ نگاہ محمد تے چہرے دے. حضور نے فرمایا میں کنو اتنا حیا کرے دا الا استحجی من رجل تستحجی منہ الملائکہ وہ کنو حیا نہ کرا جائے کنو خدا دے فرشتے بھی حیا کریں. ہی حضرت عثمان دی ایک بڑی عجیب خصوصیت جہدے وچ نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی صدیق شریک ہے نہ کوئی شہید شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے نہ کوئی صحابی شریک ہے نہ کوئی تابی تبا تابی شریک ہے. پوری انسانیت صرف عثمان کو عزت ملی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نبی یہاں دو تھیری یکے بدیگرے کہیں دے نکاح چایا ہمیں اے حضرت عثمان کو سعادت ملی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ دیتی ان دے انتقال کے بعد اللہ کے حکم نال محرم الحرام کے مہینے حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان ابن عفان نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا. اور جبریل آتے دسیا جو رب آکھ دین تہاری دی ام کلثوم دا نکاح میں عثمان نال رب عرش تے کر دیتے تسا اپنی بیٹی کو روانہ کر دیو. اس ام کلثوم دے نکاح دا خطبہ ہی نہیں پڑھا گیا. ام کلثوم دے نکاح دے گواہی نہیں متعین کیتے گئے. ام کلثوم دے نکاح واسطے زمینی نظام نہیں عرش تو رب کا پیغام ہے. اور اے نکاح بھی حضرت عثمان نال تھے. کہیں نبی جا تو دھیری کہیں دے نکاح اتنی حضرت شعیب تے دھیری تے دوہن لیکن حضرت موسیٰ دے نکاح اتنی ایک کہیے دو نہیں آیا. اے سعادت چھڑی عثمان کو پوری کائنات کے لیے بیا کوئی شریک ہے. حضرت عثمان دی شہادت ذوالحج دی 18 اور شہادت بھی جتنا ساتھ تہن اللہ کٹھا کی جمعہ دی شہادت عثمان دے حصے روزے نال شہادت عثمان دے حصے قرآن دی تلاوت نال شہادت عثمان دے حصے مظلومیت دی شہادت عثمان دے حصے تلاوت میں کرے دو ہیں شہادت عثمان دے حصے دار الخلافت رہ دو ہیں شہادت عثمان دے حصے نبی دے مدینے دے احترام کرے دو ہیں شہادت عثمان دے حصے. جناب خلافت حقہ کو حاصل کر ہی دے منافقے دے حوالے نہ کرتے اپنی جان مسلمانے دی خاطر دیون اے عثمان ابن عفان دی خصوصیت ہے. اللہ نے حضرت عثمان کی دعا قبول کی تھی. زندگی سعادت والی بھی تھی موت شہادت والی. دوجی دعا حضرت عمر سارے کو رضی اللہ سیدنا عمر نے کعبۃ اللہ کے عمرے تے تشریف گھن گئے اور کعبے دا طواف کریں جو ہیں دعا مانگے اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک محمد سارے کو صلی اللہ اے اللہ میں تے کنو سعادت منگتا میں تے کنو سوال کرے دا اے اللہ میں کو نبی دے مدینے دی موت رے تے نبی دے مدینے چوی میں کو شہادت دی موت عطا کر. حضرت عمر عطا اللہ شاہ سے بخاری دے جملہ دہراوا چاہتا شاہ جی آدھیان کئی پوچھا آج سائل نے تو بڑا عجیب سوال کیتا کہ عمر تے علی اچ کیا فرق ہے. شاہ جی فرماون لگے ای نہ پوچھ اے پوچھ جو عمر تے سارے صحابہ اچ کیا فرق ہے. وہاں کسی دسو فرمایا سارے مرید ہیں عمر مراد ہیں سارے عین عمر کو منگیا گئے سب کو اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو عمر ابن خطاب کی ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دی چوکٹ کو پکڑتے رات کو دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. اے اللہ میں نبی اے سارے اہل عرب وچوں دو آدمی کو چنے عمر ابن خطاب کو عمر ابن حشام کو انہیں دو وچوں ایک کو چونتے تو بھیج. کیوں کہ صحابی مخلوق دا انتخاب نہیں اے خدا دا انتخاب.
جے حضوری میں آکھے نہیں ہا چاہ جو اللہ چھڑا عمر دے دے تو رب یقیناً عمر دے بے ہا، لیکن ایمیں ہو بے ہا کہ کل کوئی آگ سکتا ہا ایک تو فلانے چنے کوئی رب دا انتخاب نہیں کیتا، ہی واسطے محبوب نے دعا مانگتے تو ہی کو رب دے سپورٹ کیتے اللہ سیاہ میری نظر اے بھی ہے پر ہن ہی نے تو ہی دا دل تو دیکھ جڑا تیرے دین واسطے بہتر ہوئے او میرے حوالے کر چاہ اے تو چڑھتے حضرت حضور نے اللہ دے سپورٹ کیتے اللہ انہیں بھی چو عمر کو چڑھتے محمد دے سپورٹ کر علماء دی عجیب نکتہ لکھے بے عمر دے نا چترے حرف عین میم را عمر دا معنی زندگی سارے بولو عمر دا معنی کیا ہے زندگی ہے تا بہار ہے زندگی ہے تا خوشی ہے زندگی ہے تا جیوان ہے زندگی ہے تا رونق ہے تو زندگی نہ ہوگا تا بل موت ہے کیا ہے بے بل ہی واسطے عمر ہومن زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے این میم رات ترے حرفن علماء لکھے این علی دیئے میم محمد دیئے رے رب دیئے کہ عمر علی دا انتخاب ہے عمر مصطفیٰ دا انتخاب ہے عمر رب دا انتخاب ہے عمر علی دا انتخاب ہے جو علی اپنی تھی عمر کو دیتی ہے عمر نبی دا انتخاب ہے جو نبی کعبے دی چوکٹ کو پکڑتے دعا مانگی ہے عمر خدا دا انتخاب ہے اللہ نو وچو عمر کو چڑھتے مصطفیٰ دے قدمے دے علماء نے لکھے کہ صدیق فنافر رسول ہن ہر او گال کرے دے ہن جڑے محبوب دے مزاج کی ہوئے ہاں صدیق اپنی پوری زندگی حضور دے مزاج کے خلاف کئی گال نہ کیتی ہی حتیٰ کہ اللہ دے نبی کوئی سوال کرن ہا صدیق کی مزاج ہے کہ ابو بکر حضور دا چہرہ لکھے نگاہوں سے ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی انہیں دیکھنا فوراں سمجھنا کہ یار دا مقصد ہے ابو بکر او کہنا ہے جو حضور چاہتے ہیں لیکن جب عمر ابن خطاب کی باری آئی کتابی سے لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب منبر آیا صدیق فنافر رسول ہے اور عمر انتخاب خدا ہے جب عہدہ انتخاب ہے تو حضور کوئی گال عمر کو نہ پوچھنا عمر کم کروں نہ کروں میری طرف دیکھو حضرت عمر فوراً نہیں کرے گا نقش بندی والا مراقبہ نہیں فاروقی مراقبہ ڈالے وہ میں نقش بندی سمجھاؤں واسطے آدھا ہے مطلب کوئی تھو کہ مراقبہ ثابت کے لیے بتاؤ یہ نہیں کریں گے ہم کیا ہے فرمایا دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن چکائی دے عمر میں کرے جان کہ ایک کنیکشن اوڑے جڑے جو اتھوں ایک ہم سے اوہو بلے سان چنانچہ ایک روایت چھے کہ 17 آیتا ایک روایت چھے جو 27 آیتا ایک روایت چھے جو 32 مقامات قرآن پاکت مختلف چاہیتے ایسے کہ عمر زمین تے بولے اللہ آسمان تو قرآن پڑھاتے بھیجے حضور تے پیوے دے متعلق عمر کی رائے ہی محبوب اے توہاڑے حرم پاکن توہاڑے ازواج متحراتن جنہیں تصافیف پاک دامن اور باز متو اللہ ہی کو توہاڑے واسطے چنے اے باہر نہ آمن کئی دہینہ تے نظر نہ پوے عمر ایک گال بیٹھا کرے دے خدا قرآن پڑھاتے پیغمبر تے پیوے کو حکم دیتے کہ خبردار اج دے بعد گھر کنو باہر نہ نکتا کرو عمر زمین تے بولے آسمان تو خدا قرآن پڑھا چھوڑے مولانا دین پوری آدھان عمر بولے تا قرآن عمر تولے تا میزان مقام ابراہیم تیال ابراہیم علیہ السلام حضرت عمر اٹھے نے بھی بڑی اچھی جگہ ہے پتھرے تے میں نشان لگے کھڑے آن قدم تے توارے بھی چکے ہیں حج کتے تھے سارے بیٹھو گئے ڈابی ہاتھ تک کھڑا کرو جنہیں حج کتا ہویا ہے پوچھتا کچھ گن میں پریشان نہ تھے چلو کہیں عمرہ کتا ہویا ہے جائے مکہ بٹھا ہویا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو شکر ہوں کچھ بات ہے مقام ابراہیم بٹھے ہوئے زور نہ بولو وہ تو قدمے دے نشان ہی اٹھے دے میں لگے کھڑے ان کی کہنا وہ جڑے نشان ہیں انہیں دے درمیان فاصلہ کتنا ہے جی ایک میل دا ترے تو 4 میل دا ایمیں پیر سدھے ایمیں سدیاں گزر گئے وہ پتھر ہی کھڑے پیر ہی ہیں کیوں
فرمایا رب دا گھر کعبہ اتنا عبادت واسطے آؤ تک کھڑن دا طریقہ ابراہیم کرو سکھو بَتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ یہ طریقہ ہے جب عمر اٹھے کہ آئے بل خیال کی تسبار ڈاڈا سکھا گئی کعبے نماز کا طریقہ یہ واسطے ربا میرا دل چاہنے جب طواف کروں اتھے نفلی نہ پڑھا ہی پتھر کو لی تھے نہ پڑھا اللہ کے وقت خضو من مقام ابراہیم مصلی خلیل عمر ایک زمین تے بولے اللہ آسمان تو قرآن پڑھا کے بھیج دی کئی مقامات ایسے میں عرض کرنا چاہتا کہ عمر زمین تے بولے آسمان تو اللہ قرآن پڑھا چھوڑے عمر بڑی عجیب شیعہ کھا چاہتا عمر چونکہ خدا دا انتخاب ہا ہی واسطے عمر دی حکمرانی عناصر اربع تے دی زمین تے بھی حکومت پانی تے بھی حکومت بھا تے بھی حکومت جناب ہوا تے بھی حکومت عناصر اربع تے یا اللہ دی حکمرانی ہے یا خدا دے انتخاب محمد دے خلیفہ عمر دی حکمرانی یا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آکیا آسمان راستے بن سے یا کتاب لکھتے ہیں کہ دریا نیل سکھ گیا رسم بد ہے کہ لوگ ہر سال ایک بچی کو لواتے خوبصورت کپڑے پواتے زیورات نال سجاتے جاتے بلا دریائے سٹے دے ہم تاں چل دی تاں دریا چل رہا حضرت عمر کو عمر بن العاص گورنر میں خط لکھا حضرت اتنا تا اے رواج ہے مشے کیا کروں عمر نے فرمایا عمر دی غیرت نہیں برداشت کریں جی کہیں بھی دھی بھیڑ کی ظلم ہوتی عمر نہیں برداشت کر سکتا زیادتی کو عمر نے دریا کو خط لکھا دریا کو لکھتے بھیجو نے فرمایا خط دریا نے سپرد کرو دریا نے سپرد کیتا گیا دریا اپنی سطح کو اونچے پہ اور مولانا عبد الشکور لکھنوی نے لکھے 6 گز اونچا تھے پانی 6 گز 18 فٹ ایمیں اور دریا دا پانی اونچا تھے اون روان کی ہونڈی تو آج تک جب عمر خط لکھے اون دی روان کی اچھ فرق نہیں آئے مولانا عبد الشکور دین پوری ایک جملہ فرمینے ہیں بڑا سادے لفظ ہوگا انہوں نے دے بڑے سمجھاوڑا لے آتے ہیں جو حضرت عمر نے دریا کو لکھا کہ او دریا اگر تو اپنی مرضی نال چل دی تو سب کو تیری کوئی ضرورت نہیں جی اللہ کی مرضی نال چل دی تو عمر نبی دا خلیفہ آکھ دے چل ورنہ چل جی اللہ کی مرضی نال چل دی تو نبی دا خلیفہ عمر آکھ دے چل ورنہ چل 15 صدیہ تھی چکے عمر کی او حکمرانی ہے جنہی زمین دوتے پانی دوتے حضرت عمر نے حکومت کی مدینہ طیبہ زلزلہ ہے زمین ہلیے فاروق اعظم تے ہاتھ تے در رہے زور دا زمین تے مار تے آکھے نے روک کیا عمر نے تیرے تے انصاف نہیں کیتا حدیث اتم تے زلزلہ روک عمر دی حکمرانی پانی تے ہوا تے جمعہ دا خطبہ کھڑے لینے مجمع مسجد نبی بھری ہوئی ہے دوران تقریر خطبہ روک اٹھانے دے یا ساری آل جبل یا ساری آل جبل یا ساری آل جبل ترائے دفاعی میں فرماتے بلا اکھنے ایوہ الناس او لوگو میں جڑی گال کرے جا کہ ہم بلکو گال شروع کر دیتے خطبہ تھی گئے تقریر ختم تھی گئے صحابہ حیران تھے ایک بڑے قریبی نے پوچھے ہیں راز کیا ہے میں ساری فلا جاتے جنگ لندہ پہ